لننشر الخير في الكون الذي حار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ تمام حضرات کا اسلامک گفتار چینل میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم و خوش آمدید۔ عزیز ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں حضرت اقدس قطب الدین ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ کا مضمون ذبح عظیم پیش کر رہے ہیں۔ اسلام کی دو اہم عیدوں میں سے ایک عید قربان ہے جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو سارے عالم میں منائی جاتی ہے، جو عربی ترکیب پر عید الاضحیٰ، فارسی ترکیب پر عید الاضحیٰ اور اردو میں بقر عید یا عید قربان کے نام سے موسوم ہے۔ اس تقریب میں جانوروں کی قربانی دے کر سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، جو کہ قربانی کی تاریخ میں ایک مثالی اور ممتاز واقعہ ہے۔ اس قربانی کا مقصد صرف جانوروں کو ذبح کرنا ہی نہیں، بلکہ اس کے ذریعے بندگان خدا میں جذبہ قربانی کو ابھارنا ہوتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اپنی محبوب چیزوں کو خدا کی خوشنودی کے لیے خدا کی راہ میں نچھاور کر دینا۔ کبھی یہ امر متقاضی ہوتا ہے اس کی راہ میں مال کی قربانی پیش کر دی جائے، کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنی ہر شے کو اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے، اور کبھی اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنی محبوب ترین متاع جان عزیز خدا کی راہ میں قربان کر دی جائے۔ امتثال امر الہی میں مزاحم ہونے والی طاغوتی قوتوں اور باطل قوتوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جانا، اپنی تمام تر قوت اور صلاحیتوں اور توانائیوں کو لگانا اور اس راستے کے مصائب و ابتلا کو برداشت کرتے ہوئے امتحان دار و سن سے گزر جانا، یہ سب کچھ قربانی کے وسیع مفہوم میں داخل ہے۔ ایسے موقعوں پر حق قربانی ادا کرنے کو کسی اور پر یا خود اپنے اوپر ایک جور و ظلم سے تعبیر کرنا بذات خود ایک ظلم و جہالت ہے۔ انسان کے لیے انتہائی سعادت کی بات تو یہی ہے کہ وہ راضی بالرضا رہ کر اور سرشار وفا ہو کر امتثال امر الہی میں کوشاں رہے۔ انسان اسی کی راہ میں ثابت قدم رہے، انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے، گردن وہی ہے امر رضا میں جو خم رہے۔ یہ ایثار و قربانیاں مقاصد کے حصول کے لیے از بس ضروری ہیں۔ حیات بے کیف کو یہ ایثار و قربانی ہی سرور و حلاوت اور سوز و گداز پیدا کر کے پرکیف و پربہار بنا دیتی ہے، جو ہزاروں کو سرشار و وارفتہ بنا دینے کی معجب ہوتی ہے۔ اسی لیے ایثار و قربانی کا باب تاریخ مذاہب کا ایک روشن و درخشندہ باب ہے۔ اسلامی تاریخ ایثار و قربانیوں کے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سنت ابراہیمی کی اصل بنیاد قربانی ہے، اسی لیے اگر اس کو ایثار و قربانی کا مذہب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ویسے تو ماہ محرم میں اصل یاد تو اسلامی تاریخ کی عظیم ترین قربانی ہجرت نبوی کی ہونی چاہیے، کیونکہ ہجرت سے اسلامی جنتری کی ابتدا کا فیصلہ کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کا اعلان کر دیا تھا کہ حق ملک و مال اور اسباب و وسائل سے نہیں پھیلتا، بلکہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے، سب کو چھوڑ دینے سے پھیلتا ہے۔ اسلام کی تاریخ دراصل قربانیوں ہی کی تاریخ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی کچھ اس طرح پیش کی کہ سید الشہداء کہلائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت ایک عظیم شہادت ہے۔ پھر ہزاروں مہاجرین اور انصار کی قربانیاں ہیں۔ بعد کے دور میں ائمہ اربعہ بالخصوص امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی مثالی کردار ہے۔ یہ سلسلہ کسی مقام پر ختم ہونے نہیں پاتا ہے۔ فطرت سنا رہی ہے ازل سے اسی طرح
فطرت سنا رہی ہے ازل سے اسی طرح، لیکن ہنوز ختم میری داستان نہیں۔ وہ کون ہے جو حق کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا ہو اور اس کی راہ میں طاغوتی قوتوں نے رخنہ اندازی نہ کی ہو اور حامی حق کو عظیم قربانیاں نہ دینی پڑی ہوں، یہاں تک اپنی جانوں کی بازی لگا کر حق ادا کیا اور یوں سمجھا جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس معرکہ حق و باطل میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے چند بے وقت سنگریزوں نے ایک عظیم الشان چٹان پر بظاہر غلبہ حاصل کر لیا، لیکن بعد میں چل کر اس ٹوٹی ہوئی چٹان سے ایک شیریں اور زمزمہ سنج چشمہ ابل پڑا جس نے ساری فضا کو مترنم بنا دیا، اور یہ امر ہر ایک کی روح میں شیرینی گھول دیتا ہے۔ جہاں پر اس عظیم قربانیوں کے دور رست اثرات مرتب ہوئے، وہیں خود ان قربانی دینے والوں کی شان جلالت عرفہ و اعلیٰ ہو گئی۔ پھر یہ زندگیاں ایسی نہیں تھیں کہ ان کے نقوش کو مٹا دیا جاتا یا بھلا دیا جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں ان کا احترام، ان کی عقیدت اور ان کی محبت کروڑوں انسانوں کے دلوں میں بطور امانت اور ایک متاع بے بہا کی حیثیت سے آج بھی موجود ہے۔ ان قربانیوں کے پیچھے جو جذبہ خلوص للہیت کام کر رہا تھا، وہ خدا کے نزدیک ایسا مقبول اور اتنا پسندیدہ ہوا کہ اس نے ان آزمائشوں سے استقامت اور ثبات قدمی کے ساتھ گزرنے والے کہ اسوہ حمیدہ کو لوگوں نے نمونہ عمل بنا دیا۔ انہی خاصان خدا میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کی اس طرح کی عظیم قربانیوں کے واقعات ہر سہ کتب سماوی، توریت، انجیل اور قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ قرآن مجید کی 25 سورتوں کی 63 آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ یہی وہ مجدد انبیاء و رسول ہیں جو بنی اسرائیل اور مسلمانوں سبھی کے یہاں قابل صد احترام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں راہ عظمیت میں بڑی سے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور ان میں کامران و کامیاب ہو کر مرتبہ خلیل سے مشرف ہوئے۔ پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ نمرود نے ابلاغ حق کے جرم میں انہیں دہکتی آگ میں جھونک دیا۔ صد آفرین جنون عشق کے اس کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں ہو پائی، اور وہ عشق خداوندی میں اپنے آپ کو نظر آتش کر دیتے ہیں۔ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ پھر دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جلا کر خاکستر کر دینے والی آگ کے شعلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں برد و سلام بن جاتے ہیں اور آگ بانداز گلشتہ ہو جاتی ہے۔ دوسری آزمائش کی گھڑی وہ تھی جبکہ امتثال امر الہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کم سن اور اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو ایک لق دق اور بے آب و گیا میدان میں چھوڑنا پڑا تھا۔ 86-87 سال کی عمر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں نیک و صالح فرزند کے لیے دعا کی تھی جو قبول ہوئی، اسی لیے بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ عبرانی میں اس کا تلفظ شمائل ہوتا ہے۔ عبرانی کے شمع اور عربی کے اسماع کے معنی ہیں سن اور ایل کے معنی اللہ۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی تھی، اس لیے یہ نام رکھا گیا تھا۔ خیر، ان دعاؤں اور تمناؤں کے ثمر گھر کے چشم و چراغ اور اکلوتے شیر خوار بچے کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آتے ہیں اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، کہیں شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے اور امتثال امر الہی میں لغزش نہ ہو جائے۔ یہ کس کی جرأت و ہمت کا کام تھا؟ بلا شبہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان جلالت اور علو مرتبت ہی کا حصہ تھا۔ بخاری کی حدیث حضرت عبداللہ بن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پاس زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصے پر چھوڑا گیا تھا، اور ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف پانی کا ایک مشکزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی چھوڑی تھی۔ جب یہ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تو دونوں کی حالت دیگرگوں ہونے لگی۔ بچے کی بیتابی ماں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی کہ اس حالت زار میں ان کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ پھر پانی کی تلاش میں وہ کوہ صفا پر چڑھ گئیں۔ کہیں کچھ نظر نہ آیا تو دوسری جانب کے پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں۔ بیچ کے میدان میں ایک گڑھا سا تھا، وہاں پہنچی تو بچہ نظر نہ آتا تھا، اس لیے اتنا حصہ دوڑ کر طے کرتی۔ اسی طرح صفا و مروہ کے درمیان حاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، بطور یادگار اس کو باقی رکھنے کا انتظام کیا۔ یہی وہ سعی بین الصفا و مروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ آخری مرتبہ جب وہ مروہ پر تھی تو ایک کانوں میں ایک آواز آئی۔ یہ آواز دینے والے خدا کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اس جگہ اپنا بازو مارا جہاں آج زمزم ہے۔ اسی وقت وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ یہی وہ پانی ہے جو بہت مبارک اور متبرک ہے، جسے حجاج کرام سوغات حجاز کے طور پر اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوڑ جاتے وقت حضرت حاجرہ نے پورے ایمان و توکل کے ساتھ کہا تھا، اگر اللہ کے حکم سے ہمیں اس جگہ چھوڑا گیا ہے تو ہمیں کسی بات کا غم نہیں، بلا شبہ وہ ہم کو ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ اللہ اللہ، حاجرہ کا وہ یقین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا اور ان کا ایثار رنگ لاتا ہے۔ خدا انہیں ضائع کرتا ہے نہ برباد، بلکہ ان کی ایک ادا کو زندہ و تابندہ رکھنے کا انتظام ہوتا ہے۔ چاہے زمزم جب تک باقی رہے گا اور سعی بین الصفا و مروہ جب تک جاری رہے گا، اس عظیم واقعے کی یاد دلاتا رہے گا۔ ان دونوں کٹن منزلوں سے گزرنے کے بعد اب تیسرا امتحان، جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ سخت، زہرہ گداز جاں غسل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ایک لوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب رؤیا صادقہ وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیکر رضا و تسلیم بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے اپنا خواب اور خدا کا حکم سناتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے ذبیح اللہ کا عظیم الشان شرف مقسوم ہو چکا تھا، فرماتے ہیں، اے میرے باپ، اگر خدا کا یہی حکم ہے اس کو پورا کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے۔ تقریباً 100 سال کا بوڑھا باپ 13-14 سال کے سعادت مند بیٹے کو جنگل کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی حلق پر چھری پھیر کر اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ کہتے ہیں ان موقعوں پر شیطان رجیم نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ انہوں نے لعنت کے اظہار کے طور پر اس کو رجم کیا، جس کے لفظی معنی کنکریاں مارنے کے ہیں، اسی لیے شیطان کو رجیم یعنی کنکریاں مارا گیا کہتے ہیں۔ آج بھی حج کے موقع پر یہ عمل اسی انداز میں ادا ہوتا ہے۔ الغرض مروہ پہاڑی پر پہنچ کر حضرت خلیل علیہ السلام حضرت ذبیح اللہ کے پاس کے ہاتھ پیر ایک مذبوح جانور کی طرح باندھتے ہیں، چھری کو تیز کرتے ہیں، پیشانی کے بل لٹا کر ذبح کرنے لگ جاتے ہیں۔ شاید ہی دنیا نے ایسا حیران کن منظر دیکھا ہو۔ اس خلوص و للہیت نے رحمت خداوندی کو کتنا معجزن کیا ہوگا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ فوراً خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب بجائے بیٹے کے پاس کھڑے مینڈے کو ذبح کیجئے، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا تھی؟ یہ محض خون و گوشت کی قربانی نہیں، روح و دل کی قربانی، ما سوا اللہ کی قربانی، اور اپنے تمام جذبات، خواہشوں، آرزوؤں کی قربانی، اور جانوروں کی ظاہری قربانی اندرونی نقش کا ظاہری عکس ہے۔
یہی وہ قربانی ہے جس کو ذبح عظیم کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ قربانی اللہ کے نزدیک ایسی مقبول ہوئی بطور یادگار ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو سارے عالم میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے، اور حج کے موقع پر ادا کیے جانے والے ایک ایک عمل و حرکت سے قرآن کے اس دعوے کی صداقت ظاہر ہوتی ہے۔ اس مقام اور اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی یادگار نشانیاں ہیں۔ اس وفا کیشہ محبت خلوص شعاروں اور جان نثاروں نے حق بندگی کچھ اس طرح ادا کیا، آج ان کا اسوہ عامت الناس کے لیے قابل اطاعت نمونہ عمل بنا دیا گیا۔ یہ جان سپاری و جان نثاری ایسی ہے جس پر قدسیاں ملائے اعلیٰ تک رشک کرتے ہیں، اور یہی وہ متاع گراں نمایاں ہے جو بنی نوع انسان کے لیے باعث صد افتقار، مایہ امتیاز بلکہ مابل امتیاز ہے۔ دراصل اسی ایثار نفسی اور جان سپردگی میں وہ کیف و سرور و سوز و گداز اور رمز و حلاوت ان مقربان الہی کو حاصل ہوتی ہے جو انہیں عرفان ذات خود آگہی عطا کر دیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ سرشار عشق خداوندی ہو کر شوق و مستی آرزو مندی میں نغمہ زن ہو جاتے ہیں۔ متاع بے بہا رہے درد سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نالو شان خداوندی۔ اللہ تعالیٰ ان انفاس قدسیہ کا صحیح اتباع نصیب فرما کر وہ ذوق و شوق و ایثار نفسی و جان سپاسی و خلوص و محبت اور ایثار و قربانی کا وہ جذبہ صادق ہمارے اندر پیدا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز ناظرین، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک گفتار کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس مضمون کو، اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔